المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کی جو چوتھی فصل ہے، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے کہ فصل فیما یرجع الی الفاظ القرآن، یعنی وہ فصل جس میں ان مباحث کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا تعلق قرآن مقدس کی الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو اس فصل کے ابھی تک 5 ابواب کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، اور آج کے درس میں ہم اسی فصل کے 6 باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو 6 باب کا جو عنوان ناظم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے قواعد الضمائر فی القرآن، یعنی قرآن مقدس میں ضمیر کے قواعد کا بیان۔ تو ضمیر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر ضمیر کا استعمال اسم کی نیابت کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ اردو میں، انگریزی میں، کسی اور زبان میں دیکھتے ہیں کہ پروناؤنس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے مائی نیم از دس دس دس، تو اس کے بعد آئی، تو یہ آئی جو ہے یہ آپ ضمیر کا اطلاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں بھی ضمائر کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ضمائر جو ہیں آپ جانتے ہیں یا تو متصل صورت میں آتے ہیں یا منفصل صورت میں آتے ہیں۔ تو ضمائر منفصل کیا کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اسی طرح ضمائر جو متصل ہیں وہ کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا، نا اور نا۔ تو یہ ضمائر کیوں بنیادی طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ضمیر استعمال کیوں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے یہ کہ ضمیر کی دلالت کا مسئلہ۔ قرآن مقدس میں کبھی ایک ہی آیت میں ایک سے زائد ضمائر کا استعمال ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھار ضمیر کا اطلاق کہ یہ اس کا مرجع کہاں کی جانب ہے، اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن مقدس میں ضمیر کی درست دلالت کو سمجھنے کی جو قاعدے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات امام سیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اہم بحث ہے کہ اس کے حوالے سے مشہور لغوی امام ابن الانباری رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور جو کہ 2 جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے الضمائر الواقعہ فی القرآن، یعنی قرآن مقدس میں ضمائر کا جو اطلاق ہوا ہے ان کا بیان۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَصْلُ وَضْعِ الضَّمِيرِ لِلْاخْتِصَارِ، کہ بنیادی طور پر ضمیر کے بیان کرنے کا، ضمیر کو استعمال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کلام میں اختصار کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں
کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ جو یہاں تک ہے یہ تقریباً 20 جو مختلف اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آخر میں فرمایا گیا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم کی ضمیر کے ذریعے جو یہ اجر اور مغفرت کا وعدہ ہے اس کا اطلاق سب پر کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ضمیر کا استعمال نہیں ہوتا تو آپ کو کیسے کلام بیان کرنا پڑتا؟ ان المسلمین والمسلمات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ان المؤمنین والمؤمنات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک ایک کرتے یعنی برابر 20 جملے بن جاتے. ٹھیک ہے. تو ضمیر کے استعمال کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان 20 جملوں کو ایک جملے میں بیان کرنا ممکن ہو گیا. تو اس اعتبار سے کلام میں اختصار کس درجے کا پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ وَضْعِ الضَّمِيرِ لِلْاخْتِصَارِ کہ ضمیر کے استعمال کی اصل بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے کلام میں اختصار کو پیدا کرنا. جیسے کہ اس آیت میں 25 یعنی اوصاف کی جگہ پر صرف ایک ضمیر کے ذریعے سے ان سب پر اطلاق قائم کیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ہن والی جو ضمیر ہے اس کا اطلاق کر کے کلام میں اختصار پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہی امام مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی کتاب اللہ آیت اشتملت علی ضمائر اکثر منها فإن فیها 25 ضمیرا. فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی کوئی ایسی آیات نہیں ہے جس میں اس سے زیادہ ضمائر کا استعمال ایک ہی آیت میں کیا گیا ہو. تو اس میں 25 ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے. تو پہلی بات جو سمجھ آ گئی کہ ضمیر کے استعمال کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کلام میں اختصار کو پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اب دوسرا آپ دیکھیں گے قرآن مقدس میں ضمائر کا جس طریقے پر استعمال ہوا ہے یہ قرآن مقدس کی بلاغت کا ایک اہم حصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ کا ہم تذکرہ بھی کریں گے کہ ہر ایک جگہ پر مناسب ترین ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے اور ایسے کیا گیا ہے کہ معنی میں یعنی بہت زیادہ جامع معنی کو بہت کم الفاظ میں سمیٹا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا. اب دوسرا یہ ہوتا ہے ہر ایک ضمیر کا اپنا کوئی مرجع ہوتا ہے. مرجع مطلب جس کی جگہ پر وہ استعمال ہوا ہوتا ہے اور اس رجوع کی ٹھیک ہے مختلف صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ لا بد لہ من مرجع یعود الیہ ویکون. پہلی بات ضمیر کے لیے لازمی ہے کہ اس کا کوئی مرجع ہو. ہے نا. آپ تبھی ضمیر کو استعمال کرتے ہیں جب آپ نے پہلے اسم کو استعمال کیا ہو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے. اب دلالت کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان یکون کی ضمیر کیا ہو؟ ملفوظا به سابقا مطابقا به کہ اس کا جو یعنی مرجع ہے وہ بیان بھی کیا گیا ہو, لفظ ظاہر بھی ہو اور مطابقت بھی برابر ہو. یہ ضمیر کی دلالت کی سب سے واضح ترین صورت ہے. مثال کے طور پر اس آیت میں کہا گیا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. ٹھیک ہے.
ابن ہو میں ہو کی ضمیر متصل ہے. اب یہ کہاں کی طرف دلالت کرتی ہے کہ بیٹا کس کا ہے؟ نوح علیہ السلام کا. تو پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے. اب ہے نا ابن ہو. دیکھیں اگر نوح علیہ السلام موجود یہاں پر ان کا اسم مبارک موجود نہ ہوتا تو ابن ہو کوئی بھی ہو سکتا تھا. کس کے بیٹے کو بلایا ہے نا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس ضمیر کی دلالت کو سمجھنا کیوں اہم ہے؟ دیکھیں اگر ہم یہاں پر دلالت واضح نہیں ہوتی اور کچھ ہوتا، ٹھیک ہے، تو ابن ہو میں ہو کی ضمیر کہاں کی طرف جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کس کے بیٹے کو پکارا؟ ابن ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ابن حامد، ابن عمی ہی، کسی کے بیٹے کو پکار لیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اسم کے ضمیر کے استعمال کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے جہاں پر مرجع ملفوظ بھی ہو، یعنی بیان بھی کیا گیا ہو اور مطابقت بھی واضح ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل آسان سی بنیادی صورت بنتی ہے. تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر کہ اس آیت میں ابن ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کا مرجع نوح علیہ السلام ہے، اور نوح علیہ السلام کا جو یہ اسم مبارک ہے یہ واضح بھی ہے، یعنی ملفوظ بھی ہے اور مطابق بھی ہے. ٹھیک ہے. پہلی صورت. یا ایسی دوسری مثال کو بھی آپ دیکھیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. ٹھیک ہے. تو اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہو کی ضمیر کہاں کی جانب لوٹتی ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کی جانب. اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی. ٹھیک ہے. رب کس کا؟ تو یہاں پر آدم کا لفظ ملفوظ یعنی لیا گیا ہے، واضح ہے، اور مطابقت بھی واضح ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم مذکر ہے، واحد ہے، ضمیر بھی مذکر واحد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے یہاں پر ہم کہیں گے کہ ضمیر کے دلالت کی جو سب سے بنیادی صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہو ملفوظم بھی سابقاً مطابقاً بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملفوظ کیا ہوا؟ جو بیان کیا گیا لفظ وہاں پر موجود ہے، اور اس میں مطابقت بھی موجود ہے، واضح ہے. اسی طرح اس آیت میں بھی اگر یہ دراصل یہ امام سیوطی نے دو مثالیں دی ہیں مزید، یہ سورۃ النور کی آیات سے ہیں. اذا اخرج یدہ اور لم یقد یراہا، یہ دراصل اس ایک آیت سے، آیت نمبر 40 سے لیے ہوئے دو حصے ہیں. کہ او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا. یہاں پر دو ضمیروں کا استعمال، یہاں پر ہو اخرج یدہ اور لم یقد یراہا. تو اس کی دلالت کافر کے حال پر بالکل واضح ہے. اگر آپ اس سے پہلے والی آیت کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی دلالت واضح ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ او متضمنا لہو، پہلی میں ملفوظ بھی تھا اور مطابقت بھی واضح تھی. دوسری میں کیا ہے کہ اشارتاً وہاں پر دلالت موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ضمنی، ہم کہتے ہیں نا کہ ضمنی طور پر ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ضمن میں جیسے قرآن مقدس میں کہا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ٹھیک ہے. پوری آیت کیا ہے؟ پوری آیت میں کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو یہ ضمیر منفصل ہوا ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ ہوا کہاں کی جانب لوٹتا ہے؟ شاباش. یہ کہا جا رہا ہے ہوا اقرب للتقوی، نہیں آیت بالکل اعدلوا کی جانب. ٹھیک ہے. آیت کو پورا دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اللہ تعدلوا، کہ آپ عدل و انصاف سے انحراف کرو، یعنی عدل نہ کرو ان کے ساتھ. آگے کہا جا رہا ہے اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کی روش کے قریب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر دلالت پچھلے والی مثال کی طرح
ملفوظ اور واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاق سے، کانٹیکسٹ سے یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ ہوا کی دلالت کہاں کی جانب ہے؟ عدل کی جانب. تو ہم کہیں گے یہ ضمنی طور پر دلالت موجود ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح سورۃ النساء کی آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت تم حاضر ہو جاؤ، اور کون حاضر ہو جائے؟ اولو القربہ، رشتہ دار، یتامہ، مساکین، تو فرزقوہم، تو انہیں اس میں سے حصہ دے دو. کس میں سے؟ تو یہاں پر یہ قسمہ کی جانب ضمیر کا اطلاق ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں پر دلالت ملفوظ اور ہم کہیں گے مطابق نہیں ہے، یہاں پر دلالت متضمن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دوسری صورت بنتی ہے. اور تیسری صورت ہے او دالن علیہ بالالتزام، التزام، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لازم و ملزوم. یہ نہیں اگر آپ نے کوئی بات کہی اس کا نتیجہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں پر کہا جا رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر یعنی اپنے جو مقتول ہیں ان کا قصاص لینا تم پر واجب کیا گیا ہے، یعنی تم قصاص کا حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. لیکن اب آگے کہا جا رہا ہے، دیکھیے یہاں سے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس اب اگر قاتل جو ہے، قاتل کے حق میں اگر اس کے بھائی نے قصاص کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو اس پر جو قاتل ہے اس پر اب کیا لازم آئے گا؟ معروف طریقے پر وہ یعنی بات مان لے، واداء الیہ باحسان، اور دیت کا جو حکم ہے، دیت کی جو رقم ہے وہ اچھی طریقے سے ادا کرے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر الیہ واداء الیہ باحسان، ٹھیک ہے، کہ وہ دیت کو ادا اس کی طرف ادا کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر جو یہ ہا کی ضمیر ہے یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے؟ دیکھیے کوئی شخص ہے جس کا قتل ہو گیا، کیا وہ دیت لے گا؟ قتل جو ہو، مقتول جو ہے وہ دیت لے سکتا ہے؟ اس کے ورثہ. لیکن یہاں پر تو ظاہر میں نہیں کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے ورثہ کی جانب. الیہ جو ہے یہ ضمیر ہے، صیغہ واحد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اطلاق کہاں سے ہم نکال رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے آپ ترجمے سے دلالت نکال رہے ہیں، ترجمے سے نہیں. یہاں پر بتائیے کس لفظ سے آپ نے نکال لی؟ دیکھیے یہاں پر عفیہ میں، عفیہ جو ہے اسی کے مجہول میں بیان کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی معافی دینے والا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عفیہ میں سیدھی سی بات یہ واضح ہے کہ کسی نے قتل کا حق معاف کیا ہے. اب جس نے یہ معاف کیا اسی کے لیے کہا گیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی آسانی چھوٹ ملی تو اس کی طرف وہ دیت کو ادا کرے. آپ نے بات صحیح کہی کہ وارث کے لیے ہے، لیکن نکالا کہاں سے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمیں یہ اس لیے پتا ہے کہ ہم نے سنا ہے بہت بار، ٹھیک ہے، لیکن جب حکم کا استنباط کرنا ہے تب تو قاعدے کے مطابق کرنا پڑے گا نا. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں الیہ میں ہو کی جو ضمیر کی جو دلالت ہے وہ مقتول کے وارث کی جانب ہے. یہ کس بنیاد پر یہاں اس آیت میں وہ کیسے موجود ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہاں پر التزامی طور پر یہ دلالت موجود ہے کہ جس نے معاف کیا. معاف کون کرے گا؟ جس کو معاف کرنے کا حق ہے نا. کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قتل فلاں شخص کا بھائی کیا گیا، میں آؤں گا میں تمہیں معاف کرتا. ارے میرے بھائی میرے پاس کوئی حق، معاف جو کرے گا وہی بھی دیت لینے کا بھی حقدار بھی
وہی ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر آپ جو ضمیر کی دلالت تلاش کرنی ہے کیسے معلوم ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ یہ التزامی طور پر دلالت موجود ہے. تو یہی کہا گیا فَأُفِيَ يَسْتَلْزِمُ عَافِيًا أُعِيدُ عَلَيْهِ الْحَا مِنْ إِلَيْهِ کہ افیہ کا بیان کرنا جو صیغہ مجہول میں بیان ہوا ہے یہ خود اس بات کی دلالت ہے کہ کوئی عافی معاف کرنے والا کوئی ہے، اور اسی لیے ہا کا جو مرجع یہاں بنے گا وہ معاف کرنے والا بنے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو کتنی صورتیں بنی؟ پہلی صورت میں ہم نے کہا کہ ضمیر کی دلالت ملفوظ لفظ موجود ہے اور مطابقت بھی واضح ہے. دوسرے میں ہم نے کہا کہ دوسری صورت میں کیا بنے گی؟ ضمنی. ٹھیک ہے. اور تیسرے میں ہم نے کہا کہ مستلزم. ٹھیک ہے، التزامی صورت میں موجود ہے. اچھا، چوتھی صورت یہ ہوتی ہے وقد یعود علی بعض ما تقدم کہ کبھی ضمیر کا اطلاق جو مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کسی حصے پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا یہ فرمانا سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اپنے اولاد کے متعلق وصیت کرتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، دوگنا ہوگا. فإن کن نساء فوق اثنتین، پس اگر یعنی عورتیں ہوں گی، اگر وہ کننا، ٹھیک ہے، اگر وہ کیا ہوں گی؟ دو سے زائد عورتیں ہوں گی، تو پھر ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو یہ کننا ہے اگر وہ ہوں گی تو یہ کننا کون ہے؟ عورتیں تو پتہ ہے، دیکھیے کی کما کننا کی ضمیر جمع کے لیے آ گئی، جمع غائب کے لیے آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کننا اس آیت میں یہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ بالکل بعض. دیکھیے یہاں پر جو اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی، اللہ تمہیں اپنی اولاد کے متعلق، اب اولاد مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مرد کا حکم تو یہاں پہلے ہی بیان کیا گیا کہ مردوں کا کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین. اب اس کے بعد فإن کننا، اگر وہ ہوں گی، کون؟ اولاد، یعنی جو پیچھے بیان کیا گیا ہے اس کا بعض. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کل میں تو مرد عورت دونوں شامل ہیں. اب یہاں پر لیکن کننا کی ضمیر کے ذریعے اولاد کی ایک صنف پر یعنی عورتوں پر اس کا اطلاق کیا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ دلالت کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے وقد یعود علی بعض ما تقدم. ٹھیک ہے. دوسرا یعنی چوتھی صورت بلکہ پانچویں صورت جو بنتی ہے او متاخرا لفظا لا رتبتا مطابقا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے قرآن مقدس میں، یعنی عربی زبان میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے جملہ فعلیہ کا جو ہمارے پاس سنٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نارملی پہلے فعل، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد نارمل تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے. کتبہ محمد کتابا، کتبہ فعل، اس کے بعد فاعل محمد کتابا مفعول بھی. ٹھیک ہے. لیکن بعض صورتوں میں ہم مفعول کو مقدم کرتے ہیں، مفعول کو پہلے لاتے ہیں، فاعل کو پیچھے لے جاتے ہیں. اب عربی زبان میں اس کی مختلف وجوہات ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس سے معنی پر کیا فرق پڑتا ہے، یہ آپ عربی زبان میں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ایاک نعبد، اس کو آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جملہ فعلیہ میں پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تو پہلے تو ہونا چاہیے پھر نعبد، ہے نا، نعبد، اس کے بعد کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فعل، فاعل، فاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر، اور اس کے بعد کا مفعول بھی. بات سمجھ آئی؟ لیکن ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ ہم نے نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے مقدم کیا
مفعول کو. اور اس کے ذریعے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں معنی میں حصر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ویسے ہوتا نا نعبدو کا, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور معاذ اللہ کسی اور کی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, وہ تب یہ معنی پیدا ہو گیا جب آپ نے مفعول کو مقدم کر دیا, اور یہ حصر کا اسلوب عربی زبان میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ضمائر میں بھی یہ ہو سکتا ہے, ضمیر کا استعمال یہاں پر بھی تو اس آیت میں بھی یہی ہوا کہ ضمیر کو کبھی مقدم کیا جا سکتا ہے, کبھی مؤخر کیا جا سکتا ہے. اب اس کی دلالت وہاں پر دیکھنی ہے. مثال کے طور پر سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ, یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو وہاں پر ساحروں نے اپنی لاٹھیاں نیچے ڈالی, اپنی رسیاں نیچے ڈالی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یُخَیَّلُ إِلَیْهِ بِسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, کہ ان کے سحر کی وجہ سے یہ لگا کہ وہ رسیاں وغیرہ حرکت کر رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ, تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں, دیکھیے یہاں پر ایک قرآن کی بلاغت کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں؟ فرعون کے سامنے ہے نا, یہ سب سے بڑے ظالم کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار کریں گے, معاذ اللہ یعنی ڈر گئے, تو محض ڈر ہی اس مناظرے میں معاذ اللہ آپ کے پچھڑ جانے کی ایک علامت ہو سکتی تھی. اللہ نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر پر خوف کے اثرات نہیں آئے, یعنی فرعون کو نہیں پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کیا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ آگے فرماتے قُلْنَا لَا تَخَفْ, ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں. یہاں پر لیکن کہا جا رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, فَأَوْجَسَ فِي اپنے اندر, جی کے اندر. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ایک منٹ کے لیے یہ لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وحی آ گئی کہ آپ فَأَلْقِ عَصَاكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیے آپ کیا ہے, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, نفسِهِ, یہاں جو یہ ضمیر ہے یہ کہاں کی طرف جا رہا ہے؟ لیکن وہ ہے کہاں؟ کہاں ہے مقدم؟ دیکھیے یہاں پر ایک کس کے نفس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً, ہے نا, لیکن یہاں پر پہلے ضمیر کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو مرجع ہے وہ مؤخر ہے. بات سمجھ آئی؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ, سمجھ آئی بات؟ اب اس کے ذریعے سے کیا معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں یہ مؤخر کیا گیا. سیدھے تو بیان کیا جا سکتا تھا, یہاں پر بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تفاسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر پر خوف کا کوئی اثر نہیں تھا, یعنی فرعون کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ دیکھیں گے. اسی طرح فرماتے ہیں یہاں تو متاخر کیا ہے لفظی طور پر. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اور ایک صورت بنتی ہے وَقَدْ يَعُودُ عَلَى الْمَعْنَى, وَقَدْ يَعُودُ عَلَى, کبھی کبھار ضمیر کا مرجع معنی ہوگا, لفظ وہاں پر موجود سرے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کس پر ہوگا اس کا اطلاق؟ معنی پر. تو فرماتے ہیں قَوْلِهِ فِي آیَةِ الْقَلَالَةِ, جیسے کہ آیت الکلالہ میں. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ میراث کے قواعد میں وہ شخص ہے جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو. مطلب اصول و فروع کیا ہے؟ نہ اس کا باپ دادا ہے نہ ہی اس کی اولاد ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کوئی ایسا شخص
جس کی میراث کو تقسیم کرنا ہے لیکن نہ اس کے والد ہیں اور نہ ہی اولاد ہے. ہم کہتے ہیں اس کو اصول. اصل کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے پیدا ہوا ہو. ٹھیک ہے. فرو جو اس کی شاخیں ہوں. ٹھیک ہے. اصل اور فرع. اصل اس کی والد ہے اور فرع میں اولاد ہے. اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے والد صاحب گزر چکے ہیں اور جس کی اولاد ہے ہی نہیں, تو ایسی صورت میں اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کلالہ ہے. ٹھیک ہے. اب کلالہ کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے. تو یہاں پر ہم جو ہمارا مقصد ہے اس کو بیان کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستفتونک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ بیان کریں گے. ان امرؤ ہلک, اگر کوئی شخص گزر جائے, لیس لہ ولد, اس کے نہ بچے ہو لیکن کیا ہو؟ ولہ اخت, اس کی بہن ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کی اصل اور فرع میں تو تقسیم نہیں ہو رہی میراث, اب دائیں بائیں آپ جائیں گے, بھائی بہنوں میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کہا گیا وَلَهُ اُخْتٌ, لیکن اس کی بہن ہو, فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, تو اس بہن کو بھائی کی میراث میں سے کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَهُوَ يَرِثُهَا, اور یہ بھائی بہن کا وارث بنے گا, إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد, اگر کہ اس کے بچے نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں اس کے بعد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, اور اگر وہ دو ہوں, اگر وہ دو ہوں تو ان کا حصہ کیا بنے گا؟ ثلثانی, 2/3, جو ترکہ ہے اس میں سے 2/3. اب دیکھیں یہاں پر کانتا میں جو ضمیر ہے نا یہ تثنیہ ہے نا, لیکن پیچھے تثنیہ کا کوئی صیغہ موجود, تو یہ کانتا کس پر دلالت کر رہا ہے؟ دیکھیے اچھے سے آیت کو دیکھیے, یہاں پر اسی لیے اوپر ہیڈنگ ہی بیان کی گئی وَقَدْ يَعُودُ عَلَى الْمَعْنَى. اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام اکفش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ اس لیے بیان کیا گیا ہے لِأَنَّ الْكَلَالَةَ تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ فَسُنِّيَ الضَّمِيرُ الرَّاجِعُ إِلَيْهَا حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں جو یہ لفظ کلالہ ہے اس کا اطلاق واحد پر بھی ہوگا, تثنیہ پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلالہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ واحد, جمع اور جمع پر بھی. تو فرماتے ہیں یہاں پر اس کا مرجع کلالہ ہے. اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہاں پر ہم کلالہ کو تثنیہ پر ہی محمول کر رہے ہیں, جیسے یہاں کہا گیا فَسُنِّيَ الضَّمِيرُ, کہ ضمیر کو تثنیہ کے صیغے میں اس لیے بیان کیا گیا ہے حملاً علی المعنی, کلالہ کے تثنیہ والے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلالہ واحد پر بھی اطلاق ہوگا, تثنیہ پر بھی اطلاق ہوگا اور جمع پر بھی. اب یہاں پر کانتا میں یہ کہاں اس کا مرجع, اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلالہ ہے. کیسے ہے؟ کیونکہ کلالہ معنوی اعتبار سے واحد, تثنیہ, جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ایک اور قاعدہ کیا بنا؟ وَقَدْ يَعُودُ عَلَى الْمَعْنَى, ضمیر کی دلالت کبھی معنی کی طرف لوٹ سکتی ہے. آخری صورت جو ہے جو بنتی ہے, اس کے علاوہ بھی امام سیوطی نے بعض صورتوں کا تذکرہ کیا ہے, تو ہم نے صرف انہی کا بیان کیا ہے جن کو ناظم رحمہ اللہ نے نظم میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَقَدْ يَعُودُ عَلَى لَفْظِ شَيْءٍ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ. فرماتے ہیں کبھی کبھار لفظ کسی خاص شے کے لیے کا ہوتا ہے, لیکن ضمیر کا اطلاق اس شے کی تمام مکمل اس نوع کے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى
बिहिमा फल्लाहु औला, कि इससे पहले आयत में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू कव्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह इन यकुन गनियन औ फ़कीरन फल्लाहु औला बिहिमा। ए ईमान वालो, तुम हक की शहादत के साथ हमेशा खड़े रहो, और इसमें हक की शहादत देते हुए अमीर और गरीब का ख्याल ना करो। कभी क्या होता है, इंसान किसी मालदार के रौब, उसके असर रसूख की रियायत करते हुए शहादत हक को छुपाता है, या कभी कभार इंसान किसी गरीब पर तरस खाता है। देखिए, अगर भाई इस खिलाफ गवाही दी, अगर मैं गवाही दूंगा इसके खिलाफ तो इसका मसला बन जाएगा। अल्लाह फरमाते नहीं, शहादत हक में न मालदार के माल की रियायत होगी, ना ही गरीब पर तरस खाने की कोई रियायत। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अमीर और गरीब इन दोनों से ज्यादा हक को किसका है, फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह इनसे ज्यादा हकदार है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, क्या ये किसी खास अमीर या किसी खास गरीब का तज़किरा हो रहा है? अल्लाह ये करें कि मैं इस मालदार से ज्यादा हक रखता हूं, मैं इस गरीब से ज्यादा हक रखता हूं, नहीं, ये पूरी नौ जिन्स के साथ, चाहे यानी कटगहरे में चाहे बहुत ज्यादा मालदार में से कोई भी हो या गरीब भी हो, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों यानी सिन्फों से ज्यादा जो हक रखने वाले हैं, जिसके लिए खड़ा हुआ जाए, जिसके लिए शहादत दी जाए, तो वो अल्लाह है। इसीलिए यहां पर बिहिमा, यहां पर जमा का सीगा है, यानी तस्निया का सीगा है। ठीक है, क्यों? देखिए, अगर यहां पर एक गरीब या एक फकीर मुराद होता तो फिर वाहिद का सीगा आता। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर दोनों सिन्फों का तज़किरा है, मालदार और गरीब दोनों, इसीलिए कहा गया फल्लाहु औला बिहिमा। यहां पर तस्नीह किसी के साथ ज़मीर को इस्तेमाल किया गया। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ बुनियादी इतलाकात है। अब कभी ये होता है कि दो मर्जा ज़मीर में यानी जुमले में हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ठीक है, इसको मैं ज़िमनी तौर पर बयान कर रहा हूँ, तफसील इंशाल्लाह आने वाले दर्स में बयान करेंगे। यहां पर कहा जा रहा है वस्तईनु, और तुम मदद तलब करो, बिस्सब्रि, सब्र के जरिए, वस्सलाह, और नमाज के जरिए। आगे कहा जा रहा है व इन्नहा लकबीरा, और ये बहुत भारी शय है। ठीक है, अब ये जो है ना इन्नहा, तो ये हा की जमीर कहां की जानिब लौटती है, कैसे पता है आपको? तीन चीजें हैं इसमें, इस्तिआना भी है, वस्तईनु, उसके बाद सब्र का भी तज़किरा है, और उसके बाद सलात का भी तज़किरा है। अब ये इन्नहा लकबीरतुन, ये कहां की जानिब लौटती है? इस्तिआनत की जानिब लौटती है, सलात की जानिब लौटती है, कैसे लौटती है? तो इसमें कायदा है। ठीक है, तो कायदा क्या है वो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में बयान करेंगे। अब आप इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए नज़म की जानिब आए। सिलसिलतुल मुतून सफ़ा नंबर 45, सफ़ा नंबर 45। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं क़वाइदुज़ ज़माइर फ़िल क़ुरआन, कुरान मुक़द्दस में ज़मीर के कवाइद। तो फरमाते व मिन्हु मा युरआ लदा ज़मीरी मिन मरजाइन तक़दीमुहु ताख़ीरु अव इल्तिज़ामुहु मिन अस्सियाक़ि युफ़हमु जाअ लिबअज़ि ज़िस्सिबाक़ि औ लफ़्ज़ुहु क़त औ अला मअनाहु क़त औ लहु वल जिन्सु क़द आनाहु। मुझे लगता है समझ आ गई होनी चाहिए बात। तो फरमाते हैं कि अल्फाज की तफहीम के कवायद जो हैं, उनमें से वो कायदे हैं जिनका ख्याल रखा जाता है ज़मीर के इतलाक़ को समझने के वक्त। व मिन्हु मा युरआ लदा ज़मीरी, वो कवायद जिनकी रियायत बरती जाती है कब? ज़मीर के इतलाक़ को देखने के वक्त। तो उनमें से क्या क्या है
मिम मरजाइन कि जो ज़मीर का मरजा होगा, तक़दीमुहु ताख़ीरु, या तो उसमें तकदीम होगी, या जैसे हमने बयान किया फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा, वहां पर क्या थी, वहां पर ताख़ीर थी, ठीक थी। तकदीम की सूरत में क्या हमने देखा, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, ठीक है। तो ये कह रहे नाज़िम रहिमहुल्लाह कि मिम मरजाइन, ज़मीर के कवायद में से ये है कि उसके मरजा को देखा जाए, या तो उसमें तकदीम होगी या ताख़ीर होगी, अव इल्तिज़ामुहु, या उसकी दलालत इल्तिज़ामी सूरत में होगी। उसकी क्या मिसाल हमने बयान की जी, ये क़िसास वाली, फमन उफ़िया लहु मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि। तो हमने यहाँ पर जो इलैहि में हा का जो ज़मीर मौजूद है, इसकी दलालत उफ़िया पर इल्तिज़ामी सूरत में मौजूद है। वो कैसे, वो हमने बयान किया। तो फरमाते हैं औ अला मानाहु, या तो माना पर दलालत होगी। कैसे, हमने कलाला के आयतुल कलाला के हवाले से मिसाल बयान की। इसके बाद फरमाते हैं औ लहु वल जिन्सु कद आनाहु, लेकिन और एक सूरत क्या है कि जाहिरन इशारा कहाँ की जानिब होगा, किसी लफ्ज़ पर, लेकिन माना क्या होगा, मुराद पूरी जिन्स। जैसे यहाँ पर गनीयन औ फ़कीरन, ये वाहिद है, ठीक है। गनी और फ़कीर ये लफ्ज़ क्या है, वाहिद। गनी है ना वाहिद, गनी की सूरत जमा क्या है, अग्निया, फ़कीर की जमा फ़ुकारा। तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या है, वाहिद है, ठीक है। तो वाहिद का अगर एक शख्स मुराद होता तो अल्लाह इसमें ज़मीर में भी वाहिद होता। तो यहाँ पर लेकिन चूंकि ज़मीर तस्निया किसी की साथ आया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो सिन्फ मुराद है, जिन्स मुराद है, ठीक है। जिनसे अमीर और जिनसे अग्निया और जिनसे फ़ुकारा, ठीक है। तो यही कहा गया क़द तो अवलहु वल जिन्सु क़द अनाहु। तो इसके बाद नाज़िम फरमाते हैं वक़द युरा लि अहदिल मरजिअैनि वल गालिबु सानी मिनल इस्मैनि। वही जो मैंने आखिर में बयान किया, उसकी मिसाल हम इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में देखेंगे। अगर कहीं पर एक से ज़ायद अस्मा मौजूद हों, ठीक है, इस्तिआना और सलात, तो वहाँ पर किसकी जानिब दलालत होगी, तो फरमाते हैं वल गालिबु सानी मिनल इस्मैनि। तो वहाँ पर गालिब सूरत में जो दूसरा होता है, अकरब जो होता है, उसी पर दलालत होती है, ठीक है। तो कायदा वो है, उसको लेकिन हम तफसील से आने वाले दर्स में देखेंगे। तो आज के दर्स में क्या आया, मरजा, ज़मीर के मरजा की बात सूरतें, एक तकदीम, नज़म के एतबार से, नज़म के ऑर्डर में देखिए, तकदीम, ताख़ीर, इल्तिज़ाम, हमने ज़िमनी वाली भी बयान की थी, इल्तिज़ाम, और इसी तरह लफ्ज़, इसी तरह माना की जानिब और जिन्स की जानिब, ठीक है। तो इन सभी दलालात को हमने देखा, तो बाकी जो है वो इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में देखेंगे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔